والے، شفاعتی اہل القبائل کا نغمے جافزہ سنانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، جامع کوثر بھر بھر کر پلانے والے، روح فداء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، بریلی کے تاجدار غربائے اہل سنت کی مددگار، یعنی سجدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، وہ دنیا کا معمول ہے، دنیا کا یہ مزاج ہے کہ جو دنیاوی بادشاہ ہوگا اس کا وزیر ضرور ہے، اتنا تو آپ کو ہے۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کو دونوں عالم کی سلطنت عطا کی۔ تو مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بھی تو جانو اور یہ بھی سمجھو کہ اسی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ایک وہ بھی قوم ہے جو لوگوں کو قرآن پاک کے خلاف عقیدہ دیتے ہیں، حدیث پاک کے خلاف باتیں بتاتے ہیں، بزرگان دین کے اقوال کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا تقویۃ الایمان معاذ اللہ۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہمارے تمہارے نبی کے بارے میں، افضل الانبیاء کے بارے میں، تو حضور کو اپنی جان تک کے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں مانا۔ لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی کو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں مانا اللہ رب العالمین۔ وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، نجدیوں کو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد سے لے کر تقریباً 40 سال تک مظہر اعلیٰ حضرت نے ان کی حقیقت لوگوں کو بتائی۔ ان کے بعد شہزادگان مظہر اعلیٰ حضرت نے ان کی حقیقتیں بیان کر دی، لیکن جب لوگ ان کو جان گئے کہ یہ وہابی ہے ان سے دور رہو، یہ دیوبندی ہے ان سے دور رہو، لیکن پھر کچھ وہ آئے جو رضویت کا لبادہ اوڑھ کر اندر سے وہابیت کی تعلیم کو لے کر آگے بڑھے، جنہوں نے عقیدہ دینا شروع کیا کہ ہم نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہم نے درمیانی امت رکھا ہے، اس میں ہم نے یہ عقیدہ دینے کی کوشش کی کہ حضور بے بس ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ اتنا تو ہر کوئی جانتا ہے جو بے بس ہوگا وہ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوگا، لیکن قربان جاؤ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے دو وزیر آسمان میں ہیں، ان میں سے ایک جبریل امین و فرشتوں کے سردار ہے، دوسرے میکائیل علیہ السلام ہے، اور زمین میں جو دو وزیر ہیں جن کا ان سے پاک ہم منا رہے ہیں، ایک صدیق اکبر ہے، ایک فاروق اعظم ہے، سرکار پکار اٹھے نبی ہوگا خود کا بنایا ہوا بس خود ساختہ نبی، جو بے بس ہوگا، جو محتاج ہوگا، جو مالک و مختار نہیں ہے۔ میرا نبی تو وہ ہے کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ انہیں کیا برا لگا، یہی نہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا، تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے میں تو مالک ہی کروں گا، وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب نہیں میرا۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کو واضح کر دیا، مظہر اعلیٰ حضرت نے حق کو واضح کر دیا، شہزادگان مظہر اعلیٰ حضرت نے حق کو واضح کر دیا۔
بات ہے اب کوئی اندھیرے میں رہے تو اس کی اپنی تکلیف ہے، لیکن آؤ حدیث پاک اور اپنا ایمان بچاؤ۔ اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے علم کے شہر کے دروازہ سرکار مولا علی مشکل کشا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، اے میرے جانساز صحابہ، حج فرض ہو گیا ہے لہذا حج کرو۔ تو ایک شخص وہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہمارے ماں باپ آپ کو قربان، کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ آقا خاموش۔ پھر وہ دوبارہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ آقا خاموش۔ تیسری مرتبہ پر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کہہ دوں کہ ہاں ہر سال حج کرنا ہے تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جائے گا۔ جب نے دیکھا تو پکار اٹھے، وہ زبان جس کو سب کنجی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لا دے۔ یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ مالک و مختار اللہ نے حضور کو بتایا، دونوں جہان کی کنجیاں اللہ نے حضور کو عطا فرمائی۔ اور آگے بڑھو، اب دین جماعت اسلامی والوں سے نہیں سیکھنا چاہتا، دین تبلیغی جماعت سے نہیں سیکھنا چاہتا، دین صحابہ سے سیکھنا چاہتا، جن کی ترجمانی سرکار اعلیٰ حضرت نے کر، سرکار مظہر اعلیٰ حضرت نے کر، شہزاد گانی مظہر اعلیٰ حضرت نے کر۔ حدیث پاک ایک صحابی رسول ہے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ، ان کا معمول تھا کہ وہ سرکار کی خدمت میں رہے۔ جب سرکار حجرہ اقدس میں تشریف لے جاتے آرام فرمانے کے لیے تو وہ چوکھٹ پر لیٹ جائے کہ سرکار کو ضرورت پڑے گی تو میں حاضر رہوں گا۔ آپ سرکار کو وضو کرایا کرتے۔ اب سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کا واقعہ ہے کہ آپ اٹھتے ہیں اور وہ حضرت ربیعہ بن کعب سرکار کو وضو کراتے ہیں، دریا رحمت جوش میں ہے، فرماتے ہیں اے ربیعہ مانگو کیا مانگو؟ سبحان اللہ۔ تو ان پوچھو ان وہابیوں سے، ان دیوبندیوں سے، غیر مقلدوں سے، ان کو ہمیشہ یہی کہتے ہو جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو۔ صحابی ہے، حضور ہے، حضور کہہ رہے سل یا ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ اب سمجھنا بات یہاں پہ روک کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ایسا آدمی ہے جو بہت مالدار ہے، آپ سے کہے کچھ چاہیے تو بتاؤ تو آپ جانتے ہیں اس سے مانگنا چاہیے۔ 1000 بار بلا تلفی و تفصیل، کروڑ بار بلا تلفی و تفصیل، صرف تقریباً کہیں مجھے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ صحابی جانتے تھے کہ یہ مالک و مختار نبی ہے، رحمت للعالمین ہے۔ جب آقا نے فرمایا دریائے رحمت جوش میں ہے کہ سل یا ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو انہوں نے بھی کیا مانگا؟ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، جنت بھی لینی رفاقت بھی لینی۔ جب رفاقت سرکار کی مل گئی تو جنت کو خود بخود مل جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار کبھی تو پکار اٹھے نا، اور یہ پیغام دے دیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی ہوں، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ تو صحابہ یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ جو مانگنا ہے حضور سے مانگنا، اور قرآن کہہ رہا ہے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت فرماتا ہے مفہوم آیت کریمہ انہیں کیا برا لگا، یہی نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا اپنے فضل سے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا انہیں کیا برا لگا، یہی نا کہ اللہ نے انہیں غنی کر دیا اپنے فضل سے، کیونکہ اللہ علیم الغیب والشہادہ ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ اور قرآن پاک کسی ایک وقت کے لیے، کسی ایک خاص لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے۔ اللہ جانتا تھا ایک
قوم آنے والی ہے جو وہابی دیوبندی کہلائی، جو زبان سے تو کہے گی کہ ہم حضور کو مانتے ہیں، کلمہ کو پڑھے گی، لیکن اپنے دل میں وہ حضور کی تعظیم سے نفرت رکھیں گے، حضور کی بے ادبی کریں گے، حضور کو مالک و مختار نہیں مانیں گے، تو اللہ رب العزت نے آگے کلمہ نازل کرنا وما نقموا منهم الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله۔ انہیں کیا برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے صحابہ کی بات سننا، صحابہ کرام ہیں، غالباً جنگ بدر کا معاملہ ہے، ایک صحابی رسول ہے، ایک تیر یا نیزہ آ کر آپ کی آنکھ میں بے بس ہو جاتا ہے، آپ نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد جب تیر نکالا گیا تو جو آنکھ میں ڈھیلا ہے وہ بھی باہر، اب وہ صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس ڈھیلے کو ہاتھ میں رکھتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے آنکھ کو وہاں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، جب میں ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، صحابی ہے، یاد رکھنا ہم تم قرآن پاک کو کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمیں وہ قرآن پاک جمع کیا ہوا ملا، صحابہ وہ ہیں جن کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے دین صحابہ سے سمجھنا ہے، دین اکابر تو دین کے ان سے سمجھنا ہے، تو وہ صحابی رسول بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، سبحان اللہ کیا عقیدہ دے رہے ہیں، تو فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بینائی چاہیے یا آخرت کے لیے کچھ چاہیے؟ جواب جو انہوں نے مانگا وہ سن، اور مانگا اس لیے کہ حضور مالک و مختار ہے، تبھی تو مانگا نا، بے شک اب کیا مانگا؟ حضور نے فرمایا کہ بینائی چاہیے یا آخرت کے لیے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آنکھوں کی روشنی میری مرضی سے دیجیے اور جنت آپ کی رحمت سے دیجیے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار بخار اٹھے، کبھی تو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ کرم ہے حضور شیر ہندوستان کا کہ دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، ورنہ تو ایک آندھی چلی تھی، ایک طوفان چلا تھا کہ حضور کو بے بس کہا جائے، حضور کو اختیار پہ حملہ کیا جائے، لیکن اور آگے بڑھ گئے، صحابہ کرام کو دیکھیں، ان کا عشق دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافی دنوں سے ان پر بھوک کا غلبہ ہے، بہت لمبی حدیث پاک ہے، مختصراً یوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے گلے اقدس پر تشریف رکھ لے کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ایک آپ کے انصاری صحابی نے یہ دودھ کا پیالہ آپ کو بارگاہ میں پیش کیا ہے، آقا فرماتے ہیں وہی لایا جائے، سامنے پیش کیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ ان اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، اصحاب صفہ وہ 70 صحابہ کرام ہیں۔ اب آپ جب چلے ادھر سے حضرت ابو ہریرہ تو ذہن میں سوال آیا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے اور آپ نے فرمایا 70 اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، لیکن وہ بھی جانتے تھے جنہوں نے بلایا ہے وہی سارے معاملات جانتے ہیں۔ پہنچتے اصحاب صفہ کے پاس، چلو چلو آقا نے بلایا ہے، پہنچتے ہیں اصحاب صفہ، بیٹھا دیے جاتے ہیں، فرمایا اے ابو ہریرہ وہ دیجیے، وہ جو اللہ دودھ کا پورا کٹورا ہے ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، انہوں نے پینا شروع کیا، ایک 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 کر کے تمام صحابہ کرام اس دودھ کو نوش فرماتے ہیں، لیکن دودھ ہے کہ کم نہیں ہو رہا، جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اب تم اور میں باقی، فرماتے ہیں پیو، ابو ہریرہ پینا شروع کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اور پیو، آپ اور پیتے ہیں، فرماتے ہیں اور پیو، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گنجائش نہیں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر نوش فرماتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ تو آقا نے چاہ لیا کہ دودھ کا پیالہ اس
وقت تک ختم نہ ہو جب تک میرے جانثار صحابہ سیراب نہ ہو جائے. تو جب اعلیٰ حضرت سرکار نے دیکھا تو خالی کی حدیث پاک کو پکار اٹھے, جناب ابو ہریرہ آپ کو کیسا جانشیر جن سے 70 سال اسے نوکر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرنا چاہیے, مولا ہمیں ایمان پر زندگی عطا فرمائے, اس کی سچی غلامی عطا فرمائے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے حضور کی محبت کا دعویٰ کرو, اہل بیت سے دشمنی کرو, جانا سوائے جہنم کی اور کہیں نہیں. حضور کی محبت اسی وقت مل سکتی ہے جب صحابہ اہل بیت اطہار کی محبت ملے. اس کا بھی علاج اعلیٰ حضرت سرکار نے فرما دیا. فرماتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے ہجرت رسول اللہ کی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے, مولا تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہمارے تمہارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ.